نفس کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے یہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور یہ پہچان ہوتی ہے ذکر کے ذریعے پہچاننا، حکم کی اطاعت کے ذریعے پہچاننا، کسی کے کہنے پر پہچاننا، اپنے علاوہ دنیا کا مشاہدہ کر کے پہچاننا، پھر اپنا مشاہدہ کر کے پہچاننا اور مر کے پہچاننا۔ زندگی کے ذریعے تو جن انسانوں کو زندگی میں ہی موت سے آشنائی ہو گئی، ان کی موت کے ساتھ پہچان ذرا جلدی ہو جاتی ہے۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے سارے کا سارا سامان اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ بچپن تو اپنے سسٹم کے لحاظ سے ترک ہوا، اور یہ آپ نے ترک نہیں کیا بلکہ ایولیوشن کے ساتھ ترک ہوا، اور جوانی اپنے ارتقاء کے لحاظ سے ترک ہو گئی۔ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بچپن کے بعد جوانی آ گئی۔ مطلب یہ کہ درجات ایولیوشن کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اور زندگی موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، لیکن اب اس کو سمجھنا ہو تو اپنی بھرپور زندگی کے اندر سے ہٹ کر اسے پہچانو۔ اب بھرپور زندگی سے ہٹنا جو ہے یہ اصل معراج ہے۔ اس سے کیسے ہٹا جائے؟ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے کام میں انوالو نہ ہونا جس سے نقصان ہو، جیسے آگ میں انوالو ہونے سے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بجلی کا کوئی شوق لگے آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ تو یہ داناؤں کی بات ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے۔ جو مرنے سے پہلے مر گئے تو ان کو ایک اور شعور حاصل ہوا، وہ شعور عرفان نفس کہلاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے، یعنی اپنی کیفیات سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے ماتحت کر دیا۔ اور پھر جب ایک نیا شعور حاصل ہوگا تو اسے آپ کہیں گے عرفان۔ مقصد یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ کریم کی تابع داری میں ہے۔ تابع داری میں اس طرح ہے کہ کوئی انسان گھوڑا نہیں بن سکتا۔ اب انسان ہونے کی مہر لگا دی اللہ نے تو ہم انسان ہی رہیں گے۔ تابع داری تو ہو گئی، مقصد یہ ہے کہ ہم سارے تابع داری میں ہیں، کہ جب تک انسان انسان ہے خود تابع داری میں ہے۔ کوئی آدمی اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، اس طرح وہ تابع داری میں ہے۔ کوئی آدمی نیند ترک نہیں کر سکتا تو یہ تابع داری ہے۔ کوئی انسان بچوں کی محبت سے گریز نہیں کر سکتا، یہ تابع داری تو فطری طور پر ہر انسان میں ہے۔ اب اس کے بعد مذہب کی کیفیت پیدا ہوئی۔ فطری طور پر ہر آدمی اپنی ضروریات کا غلام ہے یا مجبوریوں کے ماتحت ہے۔ مجبوریاں فطری ہوں، مجبوریاں دنیاوی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، چاہے سیاسی بھی ہوں۔ مجبوری جو ہے وہ بے بس کرتی ہے۔ ہر انسان کو مجبوریوں کی بے بسی ہے۔ مثلاً آپ کو کیا مجبوری ہے؟ نیند آئے گی تو آپ سو جائیں گے، بستر تلاش کریں گے۔ کیا کر رہے ہو؟ بس جی مصیبت بن گئی۔ کیا مصیبت بن گئی؟ جی نیند آ گئی۔ پھر کھانا تلاش کر رہے ہیں، بھوک لگ گئی ہے، یہ بھی مجبوری ہے۔ اس طرح انسان مجبوری میں چیزیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ پھر کبھی چڑیا کو آپ دیکھیں، وہ چڑیا ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک تنکا تلاش کر رہی ہے۔ تنکا کس لیے؟ اس سے آشیانہ بنے گا، کیونکہ انڈے دینے کا وقت آ گیا۔ مطلب یہ کہ ان کی اپنی مجبوری ہے۔ آشیانہ بنانے کے بے شمار طریقے ہیں، ہر پرندے کے الگ الگ سسٹم ہے۔ یعنی یہ مجبوریاں فطری طور پر ہے کہ بچھو کو ڈنگ دیا گیا ہے اور کسی کو آواز دی گئی ہے، کوئل کو بہت اچھی آواز دی گئی ہے، سانپ کو اور کام دیا گیا ہے، پرندوں کو اور کام دیا گیا ہے، بلند پرواز کو بلند پرواز دی ہے۔ شاہین سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیز کھا لے اور اڑنا بند کر دیں تو وہ کہے گا کہ کھانے کا میں نے کیا کرنا ہے، بس پرواز کرتا رہے گا چاہے بھوکا ہی رہے، کیونکہ پرواز اس کی فطرت ہے۔ شیر سے کہا جائے کہ تو گھاس کھا لے تجھے فلاں چیز بھی ساتھ دیں گے تو وہ کہے گا کہ گوشت کھاؤں گا ورنہ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ مطلب یہ کہ یہ مجبوریاں ہیں۔ زندگی کی مجبوریوں کو پہچانا یہ نفس کی پہچان ہے۔ کیا آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نفس کی پہچان یہ ہے کہ کون سا انسان کس مقام پر جسم کے تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا؟ جسم کیا ہے؟ روح اور مادہ کا امتزاج۔ جسم کے تقاضوں میں فطری محبت بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، کھانا بھی ہے، دوسری ضرورت بھی ہے، مکان بھی بنانا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کاروبار فطری ہے اور یہ سارا نفسانی ہے۔ اب جتنا کاروبار سیکولر ہے، لا مذہب دنیا کا سارا کارخانہ جو ہے، یہ سارا عرفان نفس ہے، جس میں اسپیس کو دریافت کرنا، چاند پر جانا، سائنس کو دریافت کرنا، زمین کی پہنائیوں میں جانا، یہ ساری زوالوجی، سائنس، بوٹنی، ساری سوشل سائنسز، نفسیات، فلسفہ وجودیت، موجودیت، یہ سارے کا سارا نفس ہے۔ اس میں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی ذہن کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہے، ہر رفتار سے اس طرح زیادہ ہے کہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایفل ٹاور کہاں ہے،
اور پھر میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ تاج محل کہاں ہے، ایفل ٹاور کدھر اور تاج محل کدھر؟ منٹ نہیں لگا ذہن کو، ذہن وہاں چلا گیا اور پھر ذہن یہاں چلا گیا، یعنی پہلے پیرس چلا گیا پھر آگرہ چلا گیا، اب ذہن جہاں مرضی چلا جائے۔ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر، تو ذہن ہر جگہ جا سکتا ہے۔ ذہن کی پرواز اور ذہن کا سفر لامحدود ہے۔ کوئی انسانی غم کسی طرح کا ہو، آنسو ایک جیسے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ کل تو تجھے چوٹ لگی تھی اور تو اور ہا تھا، اور آج تجھے کوئی اور تکلیف ہوئی تو تو رو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ تکلیف جس طرح کی ہو، رونا میں نے اسی طرح ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رونا جو ہے ہر طور پر غم کا باعث ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان کی آنکھ نے رونا ضرور ہے، اور مذہب والے ہوں یا لا مذہب ہوں، سب کی آنکھ میں آنسو یکساں ہوں گے، اور روتے ہوئے شکل تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا نفس ہے، اور احقال لگانا بھی نفس ہے، دوڑنا نفس ہے، آرام کرنا نفس ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی فطری خواہش، بدی کرنے کی فطری خواہش، شہر چھوڑنے کی خواہش، شہر بسانے کی خواہش، سفر کرنے کی خواہش، مقیم رہنے کی خواہش، یہ سارا ہی نفس ہے۔ یہ زمین کا جتنا کارخانہ سجایا گیا ہے، یہ سارا نفس ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب اس کمبینیشن کو چھوڑ کے دیکھو اور کبھی روح کا زیادہ خیال رکھو۔ پھر لوگوں نے کیا کام کیا؟ جسم کو لاغر کر کے دیکھا۔ یہ دیکھنے کے لیے جسم کو لاغر کیا کہ گھوڑا اگر نہ ہو تو کیا سوار چل بھی سکتا ہے، تو جسم کو لاغر کیا۔ پھر سوار کو دیکھا تو مضبوط تھا۔ اب یہ روح کی دنیا ہے، یعنی جسم کو لاغر کر کے دیکھا، جسم کو کمزور کر کے دیکھا، فاقہ کر کے دیکھا، تو پھر اندر طاقت محسوس ہوئی، روح کی طاقت محسوس ہوئی۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تقویت ہوگی۔ کم سونا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی۔ کم بولنا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی۔ سارنے پٹ بند کر دو، یعنی وجود کے جتنے بھی سوراخ ہیں، سارے دروازے جو ہیں سب کو بند کر دو۔ جسم کے دروازے بند کر دو تو پھر آپ کو نرنجن خود بخود ہی آئے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ اگر آنکھ بند رکھو، بینائی قائم ہے مگر آنکھ بند ہے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ سماعت قائم ہے مگر کان بند ہے تو سنائی دینا شروع ہو جائے گا۔ جب سنائی دینا شروع ہو جائے گا، پھر کان بند کرنے کے باوجود بھی سماعت قائم ہوگی۔ یہ سارا روح کا کام ہے۔ تو روح کی دنیا جو ہے وہ جسم کے افعال کو، اقوال کو ایک اور انداز سے پہچاننا ہے۔ نفس کو پہچاننے کے لیے جب انسان روح کی دنیا میں آتا ہے تو پھر نفس کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ ڈکٹیٹ کا معنی حکم لگانا۔ نفسانی دنیا میں یعنی نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی، اور روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ جو ہنسنا ہے، یہ انسانی صحت کے لیے نفس کی دنیا میں بہت ضروری ہے۔ روح کی دنیا میں کم ہنسے گا، بلکہ ہنسے گا ہی نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کم ہنستے ہیں اور روتے زیادہ ہے۔ گویا کہ نفس کی دنیا اور پیمانہ ہے اور روح کی دنیا اور پیمانہ ہے۔